أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ہے کہ رب العالمین نے عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیدا کیا، ہمارے پیدائش کا مقصد وہ بیکار نہیں تھا، بلکہ اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام بھیجے۔ انہوں نے ہمیں من اور عن اللہ رب العالمین کی جو فراہم کردہ ڈیوٹی تھی وہ ہمارے طرف پہنچائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں تو خواہ مخواہ ان سے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ جنت میں رہیں اور ملائک کو کہا کہ اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب ملائک نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ تکبر اور انکار کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ نے اس کو لعنتی قرار دے کر جنت سے نکال دیا، تو اس نے ایک بات کہی، یہ بات ذرا سننے کی ہے کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے مہلت دیجئے قیامت تک کہ میں آپ کے اس بندوں کو جو کہ شرک کے اعمال ہوں، جو کہ جہنم کے جانے والے اعمال ہوں، جو کہ ان کی تباہی اور بربادی کی اعمال ہوں، وہ ان کو میں اچھے اور ثواب کی نیت سے پیش کروں گا۔ تو یہ انسان جو ہے تو نہ توبہ کریں گے نہ استغفار کریں گے اور میرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو مخلص بندہ ہیں وہ بچ جائیں گے اور آپ کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ پھر بھی شیطان نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی، آگے سے، پیچھے سے، اوپر نیچے، سب طرف سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین اتنا رحیم و کریم ذات ہے، انہوں نے ہمارے کامیابی کے لیے یہ بات بتا لی کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کریں، زیادتی کریں اور گناہ کے کام کریں، کیونکہ انسان خطا کار ہے، پتہ نہیں چلتا، کبھی منہ سے کوئی ایسی بات نکال دی جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہو اور انسان کو پتہ ہی نہ چلے، یا کوئی ایسے کام کر دے وہ یہ بولتا ہے کہ یہ تو اچھا کام کیا، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے نیز پہ گناہ کا کام ہو، جیسے کہ شیطان نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں اس کو ثواب کی نیت سے پیش کروں گا۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا، ظلم سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے، نہیں، بلکہ ظلم کی مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کو بے جا مارے، کسی کے پیچھے باتیں کرے، کسی کی مال کو غصب کرے، یہ سب ظلم میں آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر کیا کرے؟ ذکر اللہ کو یاد کرے، مسجد آ جائے، 2 رکعت نفل ادا کرے اور اللہ رب العالمین کو سر بسجود ہو جائے، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اپنے گناہوں کی استغفار کریں۔ یہاں 2 قسم کے، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ، اللہ رب العالمین جیسے چاہے اگر بخشنا چاہے بخش دیتے ہیں، اگر نہ بخشنا چاہے تو نہیں بخشتا، لیکن انسان توبہ اور استغفار کرے گا، اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے۔
اور حقوق العباد میں یہ ہے کہ جس انسان کے پیچھے باتیں کی ہیں اس انسان کے پاس جائے کہ بھائی جان مجھ سے آپ کے حق میں یہ غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو یہ بات کرنا حقوق العباد میں سے آتا ہے. اسی طرح میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ رب العالمین کے ماں سوا گناہوں کو معاف کرنے والا؟ الا اللہ، صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین ملائک پہ ایسے بندے پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو اس بندے کو کس بات نے، کس کام نے، کس انسان نے راضی کیا اس بات پہ کہ یار میرے گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. فخر کرتا ہے. دیکھو ایسے کام کہ اللہ فخر کرتا ہے کہ اس انسان کو صرف میرے پاس جو لے کے آئے، کون سی چیز لے کے آئے؟ ایمان لے کے آئے. کیوں کون سی چیز لے کے آئے؟ اس کے دل میں للہیت ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے. یہ ادھر اس لیے آیا اور اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ معاف کرنے والا اور کوئی نہیں، ماں سوا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین. تو اللہ نے بھی پھر کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور دوسری بات، مین بات یہ نہیں کہ جو گناہ ہم کر لیں اس گناہ پہ ہم مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں کہ بس اچھا کام کیا، کون میرا کیا کر سکتا ہے، چلو میں دیکھتا ہوں کون ہے جو مجھے منع کرتا ہے، کون ہے وہ. نہیں، اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا، اس پہ ڈٹ نہیں جانا کہ بس اچھا کام کیا کہ میں نے کر لیا. نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ. تو اللہ نے فرمایا ایسے بندوں کے لیے کیا بدلہ کیا ہے، انعام کیا ہے؟ جزاؤہم مغفرۃ، بخشش ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار نعم اجر العاملین، بہتر نعمت ہے جو عمل کرنے والوں کے لیے. اسی طرح میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ میں متقیوں کی صفات بھی یہ بیان کی کہ ينفقون فی السراء والضراء. متقی وہ انسان ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایسے خرچ کرنا کہ جب انسان پہ تکلیف ہو یا انسان پہ تکلیف نہ ہو یا انسان خوشی کی حالت میں ہو تو اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتا ہو. یہ متقی کی صفات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت کے دن چھاں نہیں ہوگی ماں سوا اللہ رب العالمین کے عرش کے چھاں کے بعد. اور اس کے نیچے کون سے انسان ہوں گے؟ وہ انسان کے 7 آدمیوں کو اللہ نے بتا دیا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا دیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اتنا چھپا ہوا دیتا ہے کہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے. کس وجہ سے؟ صرف دل میں اس بات کو بٹھایا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا اجر مجھے دے گا. تو میرے محترم ساتھیوں، میں بھی پشاور سے الجامعۃ الاثریہ جو بڑا ادارہ ہے